My very dear friend, Dr. Shri Madari, Federal Minister for Human Rights, Ms. Aida, the country rep of UNICEF, Excellencies, media, members of civil society, ladies and gentlemen, and loving children sitting in the back of the hall. Assalamu alaikum. It is always a pleasure to go into any function where children are involved, and so today is a pleasure. I've been lucky like most of you. I've been very lucky that I've enjoyed children. It's been a blessing in my life, like in your lives. They bring laughter, they bring happiness, they bring smiles to our faces. And for people like me, I think this every day is the best part of my day when I interact with children. Did you know statistically children laugh much more than adults? In fact, 10 or 20 times much more than the adults. They are frank, they're honest. And it takes us maybe 15 or 20 years to reduce their frankness and reduce their honesty. They're so frank. When a guest comes in and you want the child to appreciate the guest, and if he is not in the mood, he'll say, "Nahi pasand mujhko." تو جو بچے اتنی خوشیاں زندگیوں میں لاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی غم مجھ کو اور آپ کو ہوتا ہے جب کسی کو اس تکلیف میں بچے کو دیکھیں. بڑے سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. آپ کو اور مجھ کو ایک آرمی پبلک سکول کے بچے بھی یاد ہیں. کون شخص ہے یہاں پر جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوں؟ آپ کو اور مجھ کو وہ امیجری بھی یاد ہے. وہ شام کا ایک بچہ تھا یا بچی تھی جس کی لاش سمندر سے نکالی گئی، جو باہر مائیگریٹ کرنے کی اس کی ماں باپ کوشش کر رہے تھے. تو یہ ہلا دینے والی باتیں ہیں. اور اگر مغرب، اور دیکھیں جب تکلیف بچوں کی دیکھی نہیں جاتی کسی سے بھی، تو دوسری جنگ عظیم میں جہاں کروڑوں افراد کی جانیں گئیں، وہاں پر یورپ نے اس بات کو محسوس کیا اور اقوام متحدہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ بچوں کے حقوق اور بچوں کے لیے ادارے کی مدد کی جائے، اور لہٰذا 1946 کے اندر یونیسیف قائم کیا گیا. اور میں ڈاکٹر مزاری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مغرب کو بھی ایک آئینہ دکھایا، اس وجہ سے کہ مجھے تو اپنے ملک کی یقیناً فکر ہے اور میرے لیے وہ پرائرٹی رہے گی اور آپ کے لیے وہ پرائرٹی رہے گی. مگر جو دوسرا کچھ ہو رہا ہے، دنیا کے اندر جنگ ہو رہی، دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم کے بعد مغرب کو خیال آیا کہ دیکھو جنگیں خراب ہیں. 30 ایئرز وار ہوئی، 70 ایئرز وار ہوئی، 100 ایئرز وار ہوئی. اس کے بعد ویسٹ فیلین آرڈر آیا کہ چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. اور یورپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہاں پر جنگ نہیں ہوئی، بڑی اچھی بات ہے، احتیاط کی گئی. مگر باقی دنیا ایک میدان بنا ہوا ہے ظلم کا، زیادتی کا. آپ افغانستان کا حال دیکھیں، بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا، بڑوں کی لاشیں گریں. مشرق وسطیٰ سارا آپ دیکھیے کہ کیا حال ہوا. لیبیا کا کیا حال ہے. ریفیوجیز بھاگنا چاہتے ہیں وہاں سے اور بچے بھی ان کے ساتھ رلتے ہیں. تو دنیا بڑی غیر ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. جن اقوام کے پاس ریاست ہے، جن اقوام کے پاس پیسہ ہے، انہوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ میدان جنگ ہوگا تو میرا ملک نہیں ہوگا، دوسرے ممالک ہوں گے. اس پر مجھے شدید تکلیف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات یہاں کہی گئی کہ کشمیر کے اندر پیلٹ گن سے جو نقصان ہے، اور جو حقوق کی بات کی کہ حجاب کے حوالے سے نہیں پڑھنے دیں گے، اسکول نہیں جانے دیں گے. کہاں افغانستان پر دوربین سے نظر رکھی جا رہی ہے کہ کیا کر رہے ہیں، اور کہاں مغرب کے اندر یہ اختیار لے لیا کہ کون سے کپڑوں میں آؤ گے تو تم کو اجازت دیں گے، کون سے کپڑوں میں آؤ گے تو اجازت نہیں دیں گے. اچھا، مگر جب ہم بچوں کی بات کریں تو سب سے اچھا، میرے ملک کی بات کروں، سب سے اچھا تو یہ ہے کہ میں اپنی وراثت کے اندر تلاش کروں، اپنے ماضی کے اندر تلاش کروں کہ کیا احکامات ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا.
تو یہاں تک کہ آپ کو واقعات مل جاتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولو۔ کسی ماں نے، ایک حدیث ہے، کسی ماں نے حضور کی موجودگی میں بچے کو بلایا کہ میں آؤ آؤ بیٹا تم کو میں ایک چیز دوں گی۔ عام طریقہ ہوتا ہے بچوں کو بلانے کا، تو حضور بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ پھر حضور نے پوچھا تم نے کیا چیز دینی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کو ایک کھجور دینا چاہتی تھی۔ تو حضور نے کہا دو، تاکہ بچوں کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ماں باپ بھی ان سے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ہے رائٹس آف دا چائلڈ، کہ جو کہا جائے وہ پورا کیا جائے۔ پھر کسی نے یہ کہا کہ وہ بچوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو بچوں پر رحم نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا، میں اس وجہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سورس ہے طاقت کا، یہ سورس ہے موٹیویشن کا، کہ ہم اپنی قوم کو موٹیویٹ کریں۔ جو قوم نمازی، پرہیزگار، نبی کی محبت میں اظہار بھی کرتی ہے، اور دنیا میں نبی کے خلاف کوئی بھی بات ہو اس کے لیے پاکستان میں سڑکوں پر بھی آتی ہے، تو نبی کی محبت جن چیزوں سے ہے اس کو بھی اپنانا پڑے گا۔ کسی نے یہ کہا، میں سناتا جاؤں گا مگر کچھ چیزیں آپ کو ضرور سنا دوں۔ کسی نے یہ کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو آج تک پیار نہیں کیا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم بچوں پر رحم نہیں کر سکتے تو تم پر اللہ بھی رحم نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک انداز تھا بار بار ان چیزوں کو کہنے کا۔ اور ایک صحابی نے، چھوٹے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ جی ہم راستے میں سے گزر رہے تھے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، تو انہوں نے سب کے گال پر ہاتھ رکھا، پیار سے دیکھا، پیار کیا، اور میرے گال پر بھی جب ہاتھ رکھا، میں بھی چھوٹا تھا، میرے گال پر بھی جب ہاتھ رکھا تو ان کے ہاتھوں میں سے ان کے عطر کی خوشبو بھی آئی، تو وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ قرآن کی ایک دعا ہے جو میں بھی پڑھتا ہوں، ہر نماز میں پڑھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کر سکتا، کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ان کا میرے ماں باپ پر رحم کرے، دے آر ڈپارٹڈ، ان پر ایسے رحم کرے جس طرح سے انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، دس از اے موٹیویشن فار آر سوسائٹی، ویری امپورٹنٹ موٹیویشن، کیونکہ ایک ریاست مدینہ کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہماری بچوں کے سلسلے میں ہیں وہ ہم کو پوری کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کارپورل پنشمنٹ کے حوالے سے سکولز کے اندر بھی ایک ممانعت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہاں میں اقبال کرتا ہوں اس بات کا بھی کہ مجھے میرے ہمدرد استاد نے جو میری پٹائی کی تھی تو میری زندگی میں تبدیلی، مثبت تبدیلی آئی، مگر آج کل کا وہ زمانہ نہیں ہے، آج کل کا وہ زمانہ نہیں ہے۔ تو کارپورل پنشمنٹ ہم زمانے کے اعتبار سے جیسے زمانہ جاتا ہے تو اس کو ہم منع کرتے ہیں، مگر ایک بڑی اہم چیز ہے کہ چائلڈ لیبر۔ اچھا، یہ آپ لوگوں سے اپیل ہے میری، یہ قانون بہت ساری چیزوں کو نشاندہی کر سکتا ہے، مگر قانون کو سوسائٹی اپنے اوپر لاگو کرتی ہے، اور بچوں کے لیبر کا گھروں کے اندر ڈومیسٹک ہیلپ کے طور پر بہت عام یہ کیفیت ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم بچے رکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ پال پوس نہیں سکتے۔ تو اگر پالنے پوسنے کے لیے بچے کو رکھا ہے تو اس کے ساتھ برابری کا اپنے بچوں جیسا سلوک کرو، اپنے بچوں جیسا سلوک کرو، اس کو وہی تعلیم ملے جو اپنے بچوں سے کام لیتے ہو اتنا ہی بچوں سے، اس بچے سے بھی کام لو۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کسی کو اڈاپٹ کر لیں، مگر کام کے لیے اڈاپٹ کرنا، اپنے بچوں کے مقابلے میں فرق کریٹ کرنا، اپنے آپ کو خراب کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بچے بھی وہی کیفیت دیکھیں گے، وہی کیفیت سیکھیں گے کہ برابری اور مساوات اور انصاف نہیں ہو سکتا۔ تو میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو کرنا پڑے گا، یہ پولیس امپوز نہیں کر سکتی ساری چیزیں، یہ تو معاشرے کا اپنا حساس انداز ہے، معاشرے کو خود سیکھنا پڑے گا۔
اسی اعتبار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اس بات کو بھی دنیا کے اندر چائلڈ پورنوگرافی بڑی تیزی سے بڑھتی ہے، اور دنیا کے قوانین ہیں ان کو تلاش کر کے پکڑا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بڑی خراب چیز ہے۔ بچوں کو بیچا جاتا ہے، پراسٹیٹیوشن میں لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے، تو اس کے خلاف پاکستان کے اندر قوانین تو موجود ہیں، مگر سختی اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر ہم سمجھتے ہونا چاہیے۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے، سیکسول ایکسپلائٹیشن بچوں کا تعلیمی اداروں میں یا اس کے علاوہ یا معاشرے میں یا سڑکوں پر ہو۔ تو میں نے اور میری بیوی نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر یہ کام شروع کیا تھا کہ ہارمفل ٹچ، سیف ٹچ، ان چیز میں بچوں کو اور ماں باپ کی آگہی کی جائے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ جب بھی ہم نے یہ ماں باپ کے ساتھ گفتگو کی اسکولوں میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، تو بہت بھری ہوئی اٹینڈنس ہوتی تھی دونوں کی، ماؤں کی بھی اور ان کے والدوں کی بھی بڑی، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے، سننا چاہتے۔ دیکھو اس کے لیے کچھ گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ ایک تو ماں باپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ دیکھو بچوں کو ہدایت دیں کہ دیکھو ایسا ہو تو آؤ بتاؤ ہم کو ضرور، اور تم گھبراؤ نہیں، کیونکہ ایسے مجرم لوگ جو ہیں وہ ڈراتے بچوں کو یہی ہیں کہ بتانا مت۔ تو لہٰذا گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ بے دھڑک بتائے۔ اچھا یہ ایکسپلائٹیشن صرف میرے ملک میں نہیں ہے، دنیا بھر کے اندر بھی رہی ہے، مگر مجھے تو اپنی فکر ہے نا، چرچز کے اندر رہی ہے، ہر جگہ رہی ہے، مجھے تو اپنی فکر ہے کہ میرے ملک کے اندر یہ کیفیت نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ سکھایا جاتا ہے گھر والوں کو کہ بچیاں اور بچے آپ کی نظروں سے زیادہ دیر تک دور نہ رہیں، فکر رہیں کہ کہاں جا رہا ہے، کہاں گیا، بازار بھی بھیجا کوئی چیز لینے کے لیے تو 10 منٹ میں فکر کریں کہ بچہ واپس آ جائے۔ یہ بڑی اہم چیز میں بتا رہا ہوں، اور اس وجہ سے زیادہ بتا رہا ہوں کہ شاید یہ بات دور تک پہنچ جائے، تو ماں باپ اس میں احتیاط کریں، کیونکہ یہ معاملات بڑے تکلیف دہ بن جاتے ہیں کہ بچے غائب ہوتے ہیں یا ان کی سیکسول ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ دوسرے ایک چیز کا ذکر ہوا یہاں پر کہ ہمارے ہاں بچوں کی میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ، یہ گورنمنٹ بڑی محتاط رہی ہے اس کے اندر۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی پہلی تقریر کے اندر ایکس ریز رکھے کہ سٹنٹنگ سے کیا نقصان ہے۔ سٹنٹنگ 42% پاکستان کے اندر سٹنٹنگ ہے، اور سٹنٹنگ جو لوگ واقف نہیں ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ یہ ذہن کے نشو و نما کے اندر فرق بھی ڈالتی ہے، ذہن کے اندر انٹیلیجنس کے اندر تھوڑی سی کمی بھی آتی ہے، اور اگر 40% لوگ سٹنٹنگ کا شکار ہیں تو ممکن ہے ہم جیسے بھی کچھ لوگ ہوں جن کو جو سٹنٹنگ کا شکار ہیں، اور یہ جاتی نہیں ہے۔ with better feeding in the future it doesn't go away, it stays for all your lives۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، ایک تو یہ کہ پروگرام یونیسیف کی مدد سے بھی ہو رہا ہے میل نیوٹریشن کو کم کرنے کے لیے، ویسٹنگ ہوتی ہے، ویسٹنگ کے اندر یعنی وزن کم ہوتا ہے بچوں کا۔ ایک بڑی اہم چیز ہے اس کے اندر جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سٹنٹنگ اور میل نیوٹریشن کا سب سے بڑا، ایک قرآن کی آیت یہاں تلاوت ہوئی، سب سے بڑا مقابلہ کیا ہے، مائیں بریسٹ فیڈنگ کریں۔ ہمارے ہاں یلغار جو نئی دنیا کا آیا اس کے اندر یہ آیا کہ انفنٹ فارمولا ملک چلنے لگا، اور WHO، یونیسیف، ڈاکٹر اب یہ کہتے ہیں کہ مائیں بریسٹ فیڈنگ کریں بچوں کی، اور اس سختی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کو چمچہ پانی بھی نہیں پلایا جائے تاکہ وہ میل نیوٹریشن کا شکار نہ ہو، اور ماں بھی میل نیوٹریشن کا شکار نہ ہو، اور اس کی صحت بھی اچھے رہے اور بچے کی صحت بھی اچھی رہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جس کے اندر دنیا کے پروگراموں کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں ہم خود اپنے معاشرے کے اندر خود یہ لا سکتے ہیں۔ میری بیوی یہاں آنا چاہتی تھیں مگر ابھی وہ کراچی چلی گئیں کسی کام سے، مگر انہوں نے مجھ سے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ ڈسیبلڈ بچوں کے لیے، ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کی بات ضرور کرنا۔ اچھا، اور یہ بچپن سے ہماری احتیاط ضروری ہے، معاشرہ ایکسیپٹ کرے۔ اور میں ہر جگہ یہ بھی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں 4 قسم کے ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے، ڈسیبلڈ بچے۔ ڈسیبلڈ کا لفظ میں اس لیے استعمال کروں گا کہ دنیا کے اندر قوانین کے اندر، یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے اندر بھی یہ ڈسیبلڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ڈسیبلڈ کا لفظ میں استعمال کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ 4 قسم کی ڈسیبلٹیز میں دیکھتا ہوں،
اور آپ بھی دیکھتے ہیں. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ 4 قسم کی جنرلی ہے بڑے. دوسرے یہ کہ بچپن سے شروع کیا جائے اس معاملے کو ہینڈل کرنا. تیسرے یہ کہ پاکستان میں چھپا لیا جاتا ہے کیونکہ بچے کو مثال کے طور پر جو ویل چیئر ڈپینڈنٹ ہے اس کو کہیں لے جا نہیں سکتے تو ذکر بھی نہیں کرتے ہیں. اور آپ کو جو سٹڈیز پاکستان میں ہوئی ہیں، ایک نصیر آباد میں، ایک اٹک میں، تو پتہ یہ چلا ہے کہ ڈسیبلٹی پاکستان میں 12 سے 14% ہے اور دنیا کے فگرز بھی یہی ہیں. 12 سے 14% تو بہت ہوتے ہیں. اچھا، اور ہمارا یہ خیال ہے اب دنیا نے کر لیا تو لہٰذا کبھی کبھی اس بات کا انتظار نہیں ہو کہ وی ری انوینٹ دا ویل. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ری انوینٹ دا ویل. دنیا نے کیا کیا کہ ان بچوں کو عام اسکولوں کے اندر ان کو لایا جائے. اچھا، اس سے 2 فائدے. ایک تو عام بچے جو ڈسیبلڈ نہیں ہیں ان کو یہ انداز ہوتا ہے کہ ڈسیبلڈ بچوں کو کیسے ہمدردی کے ساتھ ان کے ساتھ رہا جائے. بہت اہم ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ابھی. اور دوسرا یہ کہ جو ڈسیبلڈ بچے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے، سخت ہے، تو لہٰذا وہ بھی سیکھتے ہیں سختی. پچھلے دنوں میں اور سمینہ علوی ویل چیئرز بانٹ رہے تھے پریسیڈنسی میں، تو ایک اس بچے کو دی گئی جس کی کمر کے اندر کوب تھا، یعنی کمر بینڈ تھی، تو اس کی سرجری ہوئی اور وہ ٹھیک ہوئی، مگر بالکل ٹھیک نہیں ہوئی. تو اس کو بھی ویل چیئر جب دی گئی تو اس کو میں نے پوچھا تمہارے ساتھ اسکول میں کیا ہوتا تھا. اچھا، دس از امپورٹنٹ ٹو ہیئر. میں نے ان سے پوچھا تمہارے ساتھ اسکول میں کیا ہوتا تھا. اس نے کہا بچے کبڑا کہتے تھے اور کبڑی کہہ کر بلاتے تھے. تو جب بچے عام اسکولوں میں جائیں گے تو اس بات کا اہتمام ہوگا، دوسرے بچے گائیڈ کریں گے کہ ایسا نہ کہو. تو لہٰذا 3-4 قسم کی ڈسیبلٹیز کا میں نے ذکر کیا. ماشاءاللہ یہاں بھی بیٹھے ہیں بچے، آئی ایم پراؤڈ آف دیم. ایک ہے فزیکل ڈسیبلٹی جو مجبوراً ویل چیئرز میں جاتے ہیں. ہم نے معاشرے کے طور پر اگنور کیا تو نتیجہ آج یہ ہے کہ بازاروں کے اندر یہ ویل چیئرز کے ساتھ نہیں جا سکتے. ریمپس نہیں ہیں، اسلام آباد میں نہیں ہیں، ریمپس نہیں ہیں، بلڈنگوں میں نہیں ہیں. اب قانون تو بن گیا کہ اب جو پبلک فیسلٹی نہیں بنے گی، یعنی کوئی بھی ایسی جس میں پبلک ایکسیس ہوگی تو وہاں ریمپس ضرور ہوں گے. تو بڑا امپورٹنٹ قانون ہے. میں نے یہاں اسلام آباد کے اندر آرکیٹیکچرل اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ ڈفرینٹ F1 یا وہ F6 یا F7 ان کے آپ مارکیٹس کو لیں اور وہاں ریمپ تعمیر کرنے کی تیاری کریں، کیونکہ یہ ریمپ تو اس کا ایک زاویہ ہوتا ہے، گریڈنگ ہوتی ہے جس سے وہ بنتا ہے، تو بہت ساری مارکیٹس میں بن نہیں سکتا. ایک تو وہ ہو گیا. ان کے لیے ایکسیس ضروری ہے، ہر جگہ یہ جا سکیں، شادی بیاہ، فٹ پاتھ، گاڑی، ہر جگہ یہ جا سکیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ جو طبقہ ہے نا، اس کو آپ کیسے، ان کا ذہن میرے اور آپ کی طرح ہے. their intelligence is equal to mine. How can they remain out of functioning in society just being disabled؟ اور ماشاءاللہ اتنے تینوں بچوں نے یہاں پر اتنے اچھی طرح سے لیڈرشپ، تقویٰ اور سلینہ اور زبیر نے اتنی اچھی لیڈرشپ آپ کو بتائی اور موٹیویٹ کیا ان لوگوں کو جن کو آگے آنا چاہیے. تو لہٰذا ایک تو وہ ہو گیا. دوسرے جن کی بینائی نہیں کمزور ہے، جن کی سماعت کمزور ہے، ہیئرنگ ڈسیبلٹی، بینائی کمزور ہے، ویژن ڈسیبلٹی، اور جو آٹزم کا شکار ہیں یا ڈاؤن سنڈروم ہے، ان کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر لیجئے کیونکہ ان کو اسپیشل اٹینشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے. البتہ مغرب میں آٹزم کا جو شکار ہے اور ان سب لوگوں کو بھی مین سکولز میں ڈالا جا رہا ہے. مگر جو بینائی سے، اگین مائی ڈسکرپشن از کہ ان سب کی انٹیلیجنس میرے بچوں کی طرح، میری طرح سب کی انٹیلیجنس ایک سی ہے. صرف ایک سماعت سے محروم ہے، ایک آنکھ سے محروم ہے مثال کے طور پر، مگر انٹیلیجنس تو وہی ہے نا. سو دے شوڈ بی میڈ فنکشنل ممبرز آف سوسائٹی. اور سب سے اہم وقت وہ ہے کہ اسکولوں کے ساتھ شروع کریں. یہ ڈپینڈنٹ نہیں بنے سوسائٹی کے، یہ فنکشنل ممبرز بنے، اپنی روزی بھی تلاش کر سکیں، فل پارٹیسپنٹس بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے. اس کے لیے سوشل کانشسنس کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ بینکوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے، امپلائمنٹ کا شروع کر دیا ہے، ان کو سکلز دی جا رہی ہیں. مگر اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 20 لاکھ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے
ماہانہ 2000 روپے مختص کیے ہیں کہ ماہانہ ساری زندگی ملیں گے تو رجسٹر ہوں. اب تک 4 لاکھ رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 سے 12% تو ضرور ہیں ڈسیبلڈ پاکستان میں، مگر ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو انفارم کون کرے گا، بتائے گا کون؟ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ مل کر ایک 1 ونڈو فیسلٹی بھی تیار کی گئی ہے، جس کے اندر اس بات کا اہتمام ہوا ہے کہ آئے ایک ہی دن میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بار بار آؤ اور بار بار تمہیں کبھی یہ ہو کبھی وہ ہو. تو ایک ہی ونڈو، ایک ہی دن کے اندر اس بات کا اہتمام ہو کہ وہ رجسٹر بھی ہوں، ان کو ID کارڈ بھی ویسا ملے، اور ان کی ڈسیبلٹی ڈاکٹرز بیٹھے ہوں کہ ان کو کلاسیفائی کر دیا جائے. چائلڈ میرج کے حوالے سے ڈاکٹر مزاری آپ لوگ سب محنت کر بھی رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. مگر ایک اور چیز آخر میں آپ سے ذکر کر دوں، ایک مینٹل سٹریس کا یہاں پہ ذکر بھی ہوا. اچھا، اور مینٹل سٹریس کے اعتبار سے یہ یقینی کیفیت دنیا میں مانی جاتی ہے کہ گھر میں سٹریس ہو تو بچے میں بھی ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ گھر جا کر کھٹکھٹا کر سٹریس کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا برڈن بہت بڑا ہے. مینٹل سٹریس، آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ باپ نے کسی کو مار دیا، کس گھر میں کسی نے کسی کو مار دیا، کچھ کیا. یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے جس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ٹپ آف دا ماؤنٹین کہ کیا ہے. مگر حقیقت میں سٹریس ہے سوسائٹی میں، اور بچوں پر زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی مت بھولیں. تو لہٰذا اسلام آباد کے اندر کچھ ایسا بھی کام کیا گیا ہے کہ استادوں کو ذرا سا ٹرین کر دیا جائے کہ سٹریس کو پہچان لو، اور پھر یہ بہانہ بنے گا کہ آپ گھر جا کر بھی سٹریس کے حوالے سے بات کریں کہ بچے کو سٹریس ہے، تو بات پھر بھی کھل سکتی ہے. تو لہٰذا میں نے آپ سے کافی مفصل گفتگو کر لی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ جو معاشروں کو محبت ہوتی ہے اس کو اجاگر رکھیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اور جو رائٹس ہیں وہ رائٹس تو میری وراثت کے اندر، میری تاریخ کے اندر وہ رائٹس موجود تھے. ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں بچوں کے ساتھ ایک محبت کی کیفیت ہے. اس محبت کی بنیاد پر اگر ان کے ساتھ ان کے معاملات کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی جائے تو یہ مسئلہ ہوگا نہیں. اور پھر in English to my guests from foreign countries, we must stop these wars. They're creating havoc as far as children are concerned. The entire Middle East, imagine what is happening to the Rohingya, imagine what is happening to the Kashmiri children, imagine what is happening throughout the Middle East. We must stop wars. The biggest burden of wars is on women and on children. So what can be done? It is maybe it's not easy to do it, but we must. For example, what will happen if there is no humanitarian aid in Afghanistan, or poor, or late? Who will suffer? The children will suffer. The women will suffer. So let's get out of this hypocrisy and be frank what is needed for mankind. There are so many issues where cooperation is needed. Global warming, environment. There are so many issues which are happening around the world. We must cooperate, live in peace, and stop these wars. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.